نکلو. انہیں جاہلوں کو سمجھانے کے لیے بھی یا کا استعمال ہوتا ہے. اچھا اب کچھ ہے جو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اصل کام نہیں کر رہے. اتنے بزی ہیں کہ اصل کام سے ہی غافل ہیں. جو ڈیوٹی ہے اس سے ہی دور ہے. سارے کام کر رہے ہیں پر ڈیوٹی نہیں ہو رہی. ان کو بھی مشغول ہے تو ان کو بھی پکارا ہے یا ایھا الناس کیا کر رہے ہو, دنیا میں لگے پڑے ہو, یہاں آؤ, دیکھو یہ وقت ہے نماز کا, نکلو باہر. مومن سے جیسے کہا جا رہا ہے دکانداری ہے کرنا ہے لیکن نماز کا وقت آ گیا, نماز پڑھو. مشغولیت سے باہر آؤ. اے کافرو کیا کر رہے ہو, یہاں وہاں جا رہے ہو, لوٹ کھسوٹ زنا کے بازار گرم کر رہے ہو, فلاں کے سامنے سر جھکا رہے ہو, فلاں کے سامنے سر جھکا رہے ہو. سب مشغولیت چھوڑو, جھوٹی مشغولیت سے باہر نکلو. اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. وہاں بھی جو مشغول منافقین کیا یہ دکھاوے ڈھکوسلے, مسلمان بن کر مسلمانوں کے دشمنوں کو جا کر مسلمانوں کی خبریں دیتے ہو. اتنی مشغولیت, اپنی دنیاوی فوائد کے لیے مسلمانوں کا نقصان کرانا چاہتے ہو, جھوٹے ایمان کے دعوے کرتے ہو. اس مشغولیت سے باہر آؤ, سچے ایمان کو اپناؤ, صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ. مشغولیت سے نکلو. یہ جو ڈھکوسلے والی مشغولیت جو اپنا رکھی ہے اس سے باہر نکلو. دیکھ میں تو بولتا جا رہا ہوں کتنا انہوں نے سوچا ہے کہ یا کس کس جگہ پر استعمال ہوتا ہے. ایک حرف یا حرف ندا, کتنا پیارا. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں, جو اعراض کرنے والے ہیں, جو دھیان ہی نہیں دے رہے, ارے ہٹ ہم کو کیا کرنا ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھتے, ہم کو کیا کرنا ہے. آج بھی مومنین ہے, مسلمان ہیں, لیکن دھیان ہی نہیں ان کا رب کی طرف. ارے میں تو کیا بتاؤں میں آپ کو, یعنی عمر نکل چکی ہے موت کا, یعنی بالکل آخری دور ہے, 80-90 سال, 80 کے اوپر عمر چلتی ہے, لیکن جوانی میں جو کرتے رہے وہی ان کو اس بڑھاپے میں بھی وہی سب ہو رہا ہے. اب بھی اللہ یاد نہیں آ رہا. مسلمان ہے لیکن اب بھی اعراض کر رہے ہیں, نیگلیکٹ کر رہے ہیں. تو نیگلیکٹ کرنے والوں کو بھی یا ایھا الناس, ارے ادھر دیکھ کہاں جا رہا ہے, میں کون ہوں, میں رب ہوں. تو کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, میں نے بنایا. اللہ اللہ اللہ. پھر وہ پتہ نہیں پڑھنے سے رکت تاری ہوتی ہے ابھی وہ اللہ کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ آئے گا, اس پر بھی انشاءاللہ باتیں کریں گے. یہ یاد کی جو میں نے سوچا نا کہ چھوڑ دوں لیکن نہیں چھوڑ سکتے, اچھی انشاءاللہ 1-2 آڈیو بنیں گے اس پر. تو جو اعراض کر رہے تھے ان کو بھی پکارا گیا, دیکھو یہاں وہاں کفار میں بھی یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں, سنتے ہی نہیں. قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں, سمجھتے ہی نہیں. ارے سنو تو صحیح کیا ہے, ادھر دیکھو یا ایھا الناس, اے کافرو تم بھی سنو تو صحیح, میرے نبی کو دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے کلام کو سنو تو صحیح, اس کی مٹھاس اپنے دل میں اتارو تو صحیح, سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کیا حق ہے کیا باطل ہے. اے منافقین, یہ کیا بھیس بدل کر یہاں آتے ہو, پھر جا کر یہودیوں سے ملتے ہو, کافروں سے ملتے ہو, نصرانیوں سے ملتے ہو. ارے ذرا اعراض مت کرو, نیگلیکٹ مت کرو ان آیات کو. سنو, کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر مت سنو, کانوں سے انگلیاں نکال کر میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھو, دیکھو, سمجھو, سنو, اعراض مت کرو. تو اعراض کرنے والے جو نیگلیکٹ کرتے ہیں ان کو بھی پکارا جاتا ہے کہ یہاں اعراض مت کرو, سنو. اور جو محبت کرنے والے ہیں ان کو بھی پیار سے پکارا جاتا ہے, اے میرے پیاروں, یا ایھا الناس, سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, اے میرے پیاروں. اور محبت اور خوش کہ میرے رب نے پکار لیا. اللہ اکبر. ہوتا نا کہ یقین مانی میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, یہ بہت یعنی یہ کہ اپنے پیر سے ان کو ایسی محبت ہو جاتی ہے. یہ میں نے مولانا الیاس قادری صاحب سے سنا تھا. الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں,
انہوں نے ایسے بیان کیا تھا، جب میری ملاقات ہوئی تھی، ہم بیٹھے تھے تو وہاں بیان کر رہے تھے کہ اپنے کسی مبلغ کے بارے میں، کسی مرید کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ اگر مجھے دیکھ لیتا ہے تو کانپنا، اس پر وجد طاری ہو جاتا ہے، یعنی صرف دیکھ لیتا ہے تو وجد طاری ہو جاتا ہے اس پر، مجھے دیکھتا ہے تو، اور اگر میں اس کو دیکھ لوں تو پھر تو وہ پچھاڑے کھاتا ہے۔ یہ ان کا بیان ہے، میں نے خود سنا ہے۔ پھر وہ یعنی لوٹنے لگتا ہے، تڑپنے لگ جاتا ہے اگر میں دیکھ لوں تو یہ ان کی بات ہے۔ اور حقیقت میں جو اور بھی جو دوسرے صوفیاء کرام جو گزرے ہیں، ان کی حال ایسے ہی کہ اپنے پیر سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ایک نظر پڑ جائے، یہاں ہم سنتے ہیں نا قوالیاں وغیرہ، یہ سب قوالیاں وغیرہ تو جو اشعار ہیں صحیح ہوں تو بالکل صحیح، باقی جو اگر غلط شعر ہیں تو نہیں سننی چاہیے، میوزک وغیرہ سے تو ویسے بھی بچنا چاہیے، اس پر میں ڈیٹیل سے بھی نہیں باتیں نہیں کرنی چاہتا ہوں، یہ کنٹروورسی سے بچتے ہوئے نکلنا ہے یار، اپنے کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے کیا بولیں گے، بہت سی باتیں ہیں اس میں۔ تو وہ بولتے ایک نظر ڈال دو خواجہ ذرا دیوانے پر، تو ایک نظر کا جو ہوتا ہے، وہ ایک نظر جو صوفیاء کرام جب وہ نظر جب ڈالتے تھے نا اپنے مریدین پر، تو بدل کر رکھ دیتے تھے، کیا سے کیا بنا دیتے تھے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ نظر ویسی ہوتی تھی۔ جب آج کل کے مریدوں کا، صوفیاء کرام کا یہ حال ہے، تو سوچئے کہ جو ہمارے اکابرین رہے، صحابہ رہے، جب وہ کسی پر نظر ڈالتے ہوں گے تو کیا کر دیتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑھ کر جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی نظر پڑ جاتی ہوگی تو پھر تو اللہ اکبر، کہیں کوئی صدیق ہے، کہیں کوئی فاروق ہے، کہیں عثمان ہے، کہیں حیدر ہے، کہیں طلحہ ہے، کہیں ابو ہریرہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ایک صحابی نام لیتے جائیے، جھومتے جائیے، ایک نظر پڑتی تھی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جو لوٹ کھسوٹ کر رہے تھے، جو چوریاں کر رہے تھے، زنا کر رہے تھے، کہاں سے کہاں بچانے، جو لوٹنے والے تھے بچانے والے بن گئے، جو عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، وہ عورتوں کی عزت کرنے والے بن گئے، عورتوں کی رکھوالی کرنے والے بن گئے۔ ایک نظر پڑی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ایک نظر جو پڑ جائے نا، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے، اور جب خود رب عز و جل اس کی طرف توجہ فرما دے، جو محبت کرنے والا ہے، جب رب کی توجہ ہو جائے تو پھر کیا کچھ حاصل نہیں ہوگا، پھر وہی منصور حلاج کوئی بن جاتا ہے، کوئی انا الحق کے نعرے لگاتا ہے، کوئی کہیں کچھ اور، کہیں یہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا پھر وہ کہ یہ تو کفر بکرا ہے، شرک، ان کی تلواریں چل جاتی ہیں ان پر۔ اب وہ سب باتیں تو یعنی تصوف کی جو اونچی، جو وہ آخری مقام، جب پھر وہ کچھ بچتا ہی نہیں پھر یار، پھر وہ صرف اللہ اللہ، صرف اللہ ہی نظر جب پڑ جاتی نا رب عز و جل کی، جب وہ توجہ ہو جاتی ہے، وہ خاص توجہ جب ہو جاتی تو پھر اللہ اللہ اللہ۔ اور ہماری اوقات کیا ہے، ایک ذرا سا کرم فرما دے، ہماری بھی دنیا اور آخرت دونوں جہان سنور جائے۔ جن پر اس نے توجہ فرمائی کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اپنا قرب عطا فرما دیا، پھر کیا فرماتا ہے، پھر اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں میں بن جاتا ہوں جس پیر سے وہ چلتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ، جب اس کی توجہ ہوتی ہے تو بندہ وہاں پہنچ جاتا، پھر کوئی غریب نواز ہوتا ہے تو کوئی عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرح سی توجہ ہم پر بھی ہو جائے کاش۔ یہ اس کا کرم یہ کہ ہم زندہ ہیں، ورنہ ہماری تو ایسے اعمال ہے کہ پتھر برسے ہم پر، ہمارا نام لکھ لکھ کر پتھر برسے، اتنے گناہگار۔ یہ اس کا کرم ہی ہے کہ زندہ ہے، ہمیں عبرت کا نشان نہیں بنایا اس نے، ورنہ ہماری موتوں پر تو عبرت حاصل کرے لوگ کہ اتنے گندے لوگ تھے، ایسے مرے، یہ ایسے گناہگار بندے ہیں اس کے، پر یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے معاف کر کے رکھا ہے، بچا کر رکھا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اس کی امت پر